اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ صفائی، امن، حسن سلوک اور حقوق العباد کا بھی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دے اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى مسلمین فی طرقہم واجبت علیہ لعنتہم، جو شخص مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دے اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ کل کا دن عظیم دن ہے۔ اللہ نے کل کے دن کی خصوصیت کے ساتھ قسم اٹھائی ہے، اور عید کے اعمال میں سے بڑا عمل ہے قربانی کا۔ ہر شریعت میں قربانی لازم رہی ہے، ہماری شریعت اور ملت ابراہیمی میں بھی قربانی لازم ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن اس جانوروں کی علائش، ہڈیاں اور دیگر باقیات ایسی جگہوں پہ پھینکنا جس سے راستے چلنے والوں کو تکلیف ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے گھر والوں کو تکلیف ہو، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام صفائی، طہارت اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ وہ پاکی دل کی ہو، وہ پاکی جسم کی ہو، وہ پاکی اور صفائی اور ستھرائی محلے اور گلیوں کی بھی ہو، دین اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، فساد بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہر وہ عمل جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، امن اور سکون خراب ہو، گندگی یا ظلم اور بے ترتیبی پیدا ہو، یا اللہ کی مخلوق کو اذیت اور تکلیف کا سبب بنے، یہ ساری چیزیں فساد میں داخل ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں آنا خیر اور بھلائی کے لیے ہے، نہ کہ خرابی اور نقصان کے لیے۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں اس آیت میں ہر قسم کے فساد سے منع کیا گیا ہے، خواہ وہ دینی فساد ہو، اخلاقی فساد ہو، معاشرتی فساد ہو، ظاہری فساد ہو، ماحولیاتی فساد ہو۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے میں گناہ، ظلم اور ایسی چیزیں شامل ہیں جو لوگوں کو ضرر اور نقصان دیتی ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں، اس آیت کی روشنی میں راستوں میں گندگی پھینکنا، قربانی کی علائش کھلے عام ڈالنا، بدبو پھیلانا، پانی آلودہ کرنا، شور اور ہنگامے سے لوگوں کو اذیت دینا، یہ ساری چیزیں فساد میں شامل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی، ومن آذانی، اور جس نے میں محمد کو تکلیف دی فقد آذى اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ایک حدیث میں تو الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہاں تک بھی فرمایا گیا۔ فقہا اور علماء نے بھی ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو تکلیف پہنچے نہ کسی اور کو تکلیف پہنچے، اور یہ قربانی کے باقیات اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسی چیز پھینکنا جس سے مسلمان کو اذیت ہو ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ حکومت یا بلدیاتی کی جو ہدایات ہے اس پر عمل کرنا
شرعن لازم ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں شاپر میں ڈال کے جہاں حکومت نے جو جگہ منتخب کی ہے اس جگہ پہ اس کو پہنچائے یا زمین میں دفن کر دے۔ شروع میں جو حدیث پڑھی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا لعنت کی وجہ بن جاتی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے عید اور 3 دن عید کے ہیں، 3 دن تک قربانی ہوتی رہتی ہے، لیکن چوتھے دن نہیں۔ قربانی کتنے دن؟ 3 دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو آنے والے عظیم دن بھی نصیب فرمائے، آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔